الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء اعظام، مہمانان گرامی، معززین علاقہ، گرامی قدر سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز طالب علم، میں شکر گزار ہوں میزبان محترم استاذ العلماء حضرت مولانا قاری گلفراز صاحب دامت برکاتہم کا کہ جنہوں نے چترال کی اس وادی میں مجھے آنے کی دعوت دی اور میں بھی یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہوا. اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام بنا لیکن حاضری نہ ہو سکی، اور الحمدللہ ان کی مخلصانہ دعوت پر یہاں حاضری ہوئی. آج گورنمنٹ دارالعلوم ربانیہ دروش کے سالانہ پروگرام میں شرکت میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. سٹیج پر اکابر علماء کرام کا ایک گلدستہ سجا ہوا ہے. ہمارے بہت ہی محبوب، بہت ہی محترم اور بلا شبہ
فخر چترال جامع المحاسن پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض الدین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے میرے دائیں طرف اس علاقہ کی معروف شخصیت، علمی شخصیت حضرت مولانا پروفیسر نقیب اللہ صاحب دامت فیضم تشریف فرما ہے۔ پھر اس ادارے کے محتمم صدر مدرس فاضل نوجوان جامع المحاسن حضرت مولانا سعید الحق صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دیگر کثیر تعداد میں یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، اسٹیج پر بھی اور مجمع میں بھی۔ مجھ سے پہلے جامعہ اشرفیہ کے استاذ الحدیث، ہمارے بہت ہی محبوب، ہمارے اکابر اور ان کے خاندانوں کے چشم و چراغ جامع المحاسن حضرت مولانا ناظم اشرف صاحب دامت فیوزہم مختصر وقت میں بہت جامع گفتگو فرما چکے ہیں۔ دریا کو کوزے میں کیا بلکہ دریا کو پیالے میں بند کر دیا۔ اور اسی طرح کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی محترم اور جامع المحاسن پیکر اخلاص شیخ الحدیث حضرت مولانا عنایت الرحمن صاحب دامت برکاتہم آج کے اس اجتماع کے حوالے سے بہت قیمتی اور بہت بصیرت افروز گفتگو فرما چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اس چترال کی وادی میں جو بلا شک و شبہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کی وادی ہے اور علم کا چمن ہے۔ ایک دفعہ ہم دارالعلوم چمن میں گئے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان تھا، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا بیان کے لیے۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے بچپن میں سنا کرتے تھے انگور چمن والا، تو ہم نے تو یہاں کر دیکھا تو یہاں تو کوئی باغ شاغ نہیں ہے انگور کا، لیکن بچپن میں انگور بیچنے والے آواز لگاتے تھے چمن والا انگور لے لو۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں پہنچ کر کہ یہ انگور کا چمن نہیں ہے، علم نبوت کا چمن ہے۔ تو یہاں چترال آ کر بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ یہ علم نبوت کا چمن ہے، اور یہاں کے باصلاحیت علماء کرام الحمدللہ اس چمن کی آبیاری فرما رہے ہیں۔ کہو الحمدللہ، ذرا اونچی آواز سے کہو ہم پنجاب کے لوگ اس طرح نہیں چلتے، خیبر پختونخوا کا ان علاقوں کا اپنا ایک مزاج ہے، ہمارا اپنا ایک مزاج ہے۔ میں کہا کرتا ہوں پنجاب میں جہاں نہیں بولنا ہوتا وہ وہاں بھی بولتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بیان میں بے حیائی بہت ہو گئی، کہنے لگے سبحان اللہ، جہاں نہیں بولنا ہوتا وہ وہاں بھی بولتے ہیں، ہاں اور آپ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بولتے، تو بولتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج دارالعلوم ربانیہ میں 1 سال کی مدت میں یہ ادارہ جو ایک قدیم ادارہ ہے، اور میں نے اس کی سن تاسیس کو سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو میری عمر سے بھی 6 سال بڑا ہے۔ میری پیدائش 1958 کی ہے اور یہ 1952 کا ہے، تو یہ ہمارے بھی اکابر میں سے ہے۔ تو اس قدیم ادارے نے 1 سال کی مدت میں آپ کو الحمدللہ 15 عالم اور 16 حافظ 31 علماء اور حفاظ 1 سال کی مدت میں آپ کو تیار کر کے دیے ہیں۔ بہت دیر سے آپ کو سمجھ آئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر میں یہ خبر دیتا نا آپ کو کہ میں اسلام آباد یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ سب کو بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل رہا ہے،
تو آپ کی تھکن دور ہو جاتی. بعد میں ملتا یا نہ ملتا لیکن ایک دفعہ تو آپ خوش ہو جاتے. ہمارے قریب ایک وزیر صاحب آئے اور انہوں نے کہا اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ روپے دوں گا. ایک ریڈی والا اٹھا غریب سا, اس نے کہا میں 5 لاکھ دوں گا. لوگوں نے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس نے کہا اس نے کون سا دینا ہے؟ دینا تو اس نے بھی نہیں ہے, اس نے بھی خالی اعلان ہی کیا ہے, تو میں اسے بڑا اعلان کیوں نہ کر دوں. وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں, اور یہ تو سچا اعلان ہے کہ آج دارالعلوم ربانیہ نے ان بوریوں اور چٹائیوں پر ان علماء اور مدرسین نے کرونا کی وبا کے باوجود, نامساعد حالات کے باوجود الحمدللہ آپ کو 1 سال میں علم نبوت کی خدمت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے 31 عالم اور حافظ تیار کر کے دیے ہیں. کہو الحمدللہ. میں سب سے پہلے ان فضلاء کو, ان حفاظ کو, ان کی اساتذہ کو, آپ ادارے کے معاونین, دیکھ کر خوش ہونے والے, دعائیں کرنے والے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کسی خاندان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا, اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس باپ کی زندگی میں, بیٹے کی پسلیوں میں, اس کے سینے میں اللہ قرآن محفوظ کر دے, وحی محفوظ کر دے, علم نبوت محفوظ کر دے. اس سے بڑھ کر کسی باپ کے لیے, کسی خاندان کے لیے کوئی خوشی نہیں. بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنا دے اور باپ پیچھے کھڑے ہو کر سن لے. بیٹا حدیث کا سبق پڑھا رہا ہو, مسند درس پر بیٹھا ہوا ہو اور باپ اس کو دیکھ رہا ہو علم نبوت کو پھیلاتا ہوا. کسی باپ اور ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا. آج لوگ اپنے بیٹے کی گریجویشن پر, ماسٹر ڈگری کرنے پر, ڈاکٹریٹ کرنے پر خوشی مناتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو خوش ہونے کا حق حاصل ہے. اسلام نے کوئی قدغن اور پابندی نہیں لگائی, لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں, ان کی تھیوریاں, ان کے نظریے, برنارڈ شاہ اور شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈرامے, لینن اور کارل مارکس کے نظریات, ڈارون کی تھیوری, نیوٹن کے قوانین, کوئی لکھ کر پڑھ کر یاد کر کے کامیاب ہو جائے تو خاندان خوش ہوتا ہے. پھر اس خاندان کو کتنا خوش ہونا چاہیے جن کے لخت جگر کے سینے میں اللہ کی وحی محفوظ ہوگی. آپ نسبت تو دیکھیں نا, آسمانی علم, وحی کا علم, نبوت کا علم جو جبریل امین لے کر آئے, جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوا, جو میرے آقا نے صفحہ کے چبوترے پر پڑھایا, صحابہ نے پڑھا, پھر تابعین تبع تابعین میں منتقل ہوا, پاکیزہ سینوں سے منتقل ہوتا ہوا علم. دروش والو, آج اللہ نے تمہاری اولاد کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. کہو الحمدللہ. اس سے بڑھ کر آپ کے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس علم نبوت کے منتقل ہونے کا ذریعہ بنا دارالعلوم ربانیہ, اس علم کے منتقل ہونے کا ذریعہ بنا مفتی سعید الحق اور یہاں کے اساتذہ کرام. آپ غور فرمائیں کہ آج یہ دینی مدارس کی برکت ہے, دینی مدارس کی برکت ہے. کرونا کی وبا کے باوجود, نامساعد حالات کے باوجود, میں کوئی 5 فروری سے 150 پروگراموں میں پورے ملک میں شریک ہو چکا ہوں. کہیں 10, کہیں 20, کہیں 50, کہیں 100, کہیں 200, کہیں 400, کہیں 600, کہیں 800. دارالقرآن فیصل آباد کے پروگرام میں میں 5 مارچ کو گیا, 874 طلبہ اور طالبات کی دستار بندی ہوئی. علماء نے یہ نہیں کہا قوم سے, میرے ذمے, ان علماء کے ذمے حضرت مولانا ایت الرحمان صاحب, حضرت مولانا ناظم اشرف صاحب, مولانا مفتی فیض الدین صاحب, ہمارے دیگر علماء حضرت یہاں تشریف فرمائے. ہمارے ذمے آپ نے پاور پلانٹ لگانا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا, کچی گلیاں پکی کرنا, پل مرمت کرنا, مہنگائی کنٹرول کرنا, بے روزگاروں کو روزگار دینا. آپ نے ہمارے ذمے یہ کام نہیں کیا. آپ نے ہمارے ذمہ حافظ بنانا, عالم بنانا, قاری بنانا, خطیب بنانا, مبلغ بنانا, مفتی بنانا, آپ نے یہ کام ہمارے سپرد کیا. مسلمانوں سچ بتاؤ, ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ الحمدللہ ان علماء نے روکھی سوکھی کھا کر, ہاں کسی مسجد کے تنگ حجرے اور چوک میں گزارا کر کے, الحمدللہ انہوں نے قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے
بولو سے ٹوٹنے قرآن سے ٹوٹنے نہیں دیا. میں نے ملتان کے پروگرام میں کہا تمہاری تنخواہیں نہ بڑھیں, تم پہیہ جام ہڑتال کرتے ہو, تم بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھتے ہو, تم دھرنا دیتے ہو, تم قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو. کبھی ہم نے بھی مسلح چھوڑ ہڑتال کی ہے؟ بولو. چترال میں, گلگت میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, مظفر آباد میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, لاہور میں, ملتان میں علماء نے اعلان کیا ہو تنخواہیں بڑھاؤ, نہیں تو 14 اگست سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے, نہ نمازیں پڑھائیں گے, نہ جنازے پڑھائیں گے. کبھی سنا ہے؟ آج تک نہیں سنو, انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے انشاءاللہ. ان علماء نے اپنے ارمانوں کو اپنے سینوں میں دفن کر کے الحمدللہ قوم کا رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا, ان درسگاہوں کو ویران نہیں ہونے دیا, مسجد کے میناروں سے اذان کہنا نہیں چھوڑی, قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنا نہیں چھوڑی. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج سعودی عرب جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا وہاں ایک سال میں قرآن مجید کے 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں, اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ایک سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں. چند سال پہلے رابطہ عالم اسلامی نے ہم سے پوچھا اس سال آپ کے وفاق المدارس کے تحت قرآن مجید کے کتنے حافظ تیار ہوئے؟ ہم نے کہا وفاق ہر حافظ کے امتحان نہیں دیتا, جو دورائی بھی کر لے اس کے امتحان لیتا ہے. اس سال جن طلبہ کا داخلہ آیا ہے امتحان کے لیے ان کی تعداد 63,655. کتنی؟ 63,655. یہ بھی یاد رکھیں گے. اپنے آلو ٹماٹر تو بڑے یاد رکھتے ہیں, دکان کی چیزیں, دفتر کی چیزیں, زمین کی چیزیں. دکان اپنی ہے, دفتر اپنا ہے, زمین اپنا ہے, تو دین بھی اپنا ہے. بولو اپنا ہے. مدرسہ بھی اپنا ہے. ذرا بولو مدرسہ بھی اپنا ہے. مدرسہ تو علماء کا ہے نا, آپ کا تو نہیں ہے. آپ کا ماشاءاللہ. کہو دکان بھی اپنی ہے, دفتر بھی اپنا ہے, زمین بھی اپنی ہے, باغ بھی اپنا ہے, کھیت بھی اپنا ہے, مدرسہ بھی اپنا ہے. بولو مدرسہ بھی اپنا ہے. ذرا ضرب لگو اس کی, مدرسہ بھی اپنا ہے. یہ پڑھنے والے طلبہ اور طالبات بھی اپنے ہیں. نسوی بچے جو میرے گھر میں ہیں وہ بھی اپنے ہیں. جو روحانی بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی میرا اپنا ہے. ذرا یہ کہو, آگے چل کر میں آپ سے ایک بات کروں گا, آپ کہو مدرسہ بھی اپنا ہے. تو کتنی طلبہ نے امتحان کے لیے داخلہ بھیجا؟ 63,655. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ عجم ہو, ہم عرب ہیں, ہماری زبان میں قرآن نازل ہوا. ہمارے ہاں سعودی عرب میں ایک سال میں 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں, آپ کے ہاں 63,000 کہاں سے آ گئے؟ ہم نے کہا کوئی تیل تو نہیں ہے نا کہ آپ کے یہاں زیادہ نکل آئے تو حافظ بھی زیادہ نکلے. اس کا تعلق تیل کے ساتھ نہیں ہے, یہ الگ محنت ہے. ان کا ہمیں فرشتے بھیجے, ہم نے فرشتے ای میل کی, انہوں نے اپنے طور پر تسلی کی, انہیں پتہ چلا یہ 63,654 بھی نہیں, 656 بھی نہیں, 655 ہی ہے. پھر 30 اسلامی ملکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں گورنر جدہ نے 9 رمضان کو وفاق المدارس عربیہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک سال میں قرآن کے سب سے زیادہ حافظ تیار کرنے پر دنیا کا سب سے بڑا انعام دیا ہے. یہ پوری پاکستانی قوم کا اعزاز ہے, پاکستان کا اعزاز ہے, ان اداروں کا اعزاز ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, ہاں باہر سے کوئی کھلاڑی جیت کر آ جائے تم ان کو سر پہ بٹھاتے ہو, اس نے کیا کیا, گیند کو ادھر سے مارا ادھر چلی گئی, ادھر سے مارا ادھر, اس سسری نے کہیں تو جانا ہے, ہاں اس کو تم سر پہ بٹھاتے ہو. اور ان اداروں کی وجہ سے اللہ نے پاکستان کو اتنا اعزاز دیا ہے, پوری اسلامی دنیا میں اتنے قرآن کے حافظ تیار نہیں ہوئے جتنے ان اداروں اور بوریا نشینوں کی وجہ سے پاکستان میں تیار ہوئے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں, اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں. میں تلنگانہ ایک پروگرام میں گیا, 28 بچوں کے حفظ قرآن مکمل ہوا, 20 پاکستانی 8 غیر ملکی. پاکستانی بچوں کے والدین سرپرست ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کی دستار بندی ہو چکی. اسٹیج سیکرٹری نے کہا آپ ان 8 طلبہ کی دستار بندی ہوگی جن کا پاکستان میں کوئی نہیں. ان میں 2 بچے فرانس کے, 2 تھائی لینڈ کے, 2 روس کی ریاستوں کے, 2 چین کے. آپ یقین کریں آخری بچہ چین کا جس کی دستار بندی ہوئی 6.5 سال کی عمر,
اور قاری صاحب کہنے لگے 4.5 سال کی عمر میں سے قرآن یاد کرنا شروع کیا اور 6.5 سال کی عمر میں اس نے حفظ مکمل کیا. 2.5 سال کے عرصے میں نہ اس نے والدین کو دیکھا نہ والدین نے اسے دیکھا. میں نے کہا یا اللہ کہاں چین اور کہاں تلگان کا دیہات. ہاں اس نے 4.5 سال کی عمر میں ماں کی گود چھوڑی, بہن بھائیوں کی محبت چھوڑی, باپ کی شفقت چھوڑی, گھر کا ماحول چھوڑا. کہاں چین اور کہاں تلگان کا دیہات. قرآن کی محبت اسے کہاں سے اٹھا کر کہاں لے آئی. آج پوری دنیا سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. یہ برکت ہے ان علماء کی, ان درسگاہوں کی کہ آج الحمدللہ ان علماء نے, ان مدارس نے پوری قوم کا اور پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند کیا ہے. اور جو کام ہمارے سپرد قوم نے کیا الحمدللہ اس میں کوئی لوڈ شیڈنگ بولو, کوئی ہڑتال نہیں. ارے ینگ ڈاکٹر آئے دن ہڑتال کرتے ہیں, نرسیں ہڑتال کرتی ہیں, پٹواری ہڑتال کرتے ہیں, ٹیچر یونین ہڑتال کرتی ہیں, آئل ٹینکر والے ہڑتال کرتے ہیں. ہم نے کبھی ہڑتال نہیں کی اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کریں گے. یہ درسگاہیں آج بھی چل رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی. اور میں کہتا ہوں مدرسہ کل بھی جوان تھا, آج بھی جوان ہے, قیامت تک جوان رہے گا. اس پر کل بھی شباب تھا, آج بھی شباب ہے اور قیامت تک شباب رہے گا. اس لیے کیوں قرآن کی حفاظت کس نے اپنے ذمہ لی ہے بولو. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور میرا رب جس چیز کی حفاظت کرنے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا بولو. قرآن مجید میں اس کے نظائر موجود. فرعونی حکومت نے نجومیوں کے کہنے پر فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں چھوڑنا. رب نے فیصلہ کیا کہ پالنا ہے اور تیری گود میں پالنا ہے. پھر قرآن سے پوچھو کیا ہوا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی اپنے لخت جگر کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. خطرہ محسوس کرو اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کر دو. حفاظت ہو رہی ہے. چھوٹا بچہ صندوق میں پھینکے تو ختم, جو کسر رہ گئی ہوگی دریا میں پھینکے تو ختم. لیکن رب کہہ رہے ہیں بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی. موسیٰ علیہ السلام کی والدارت کرنے لگی میرے رب بچے کو صندوق میں ڈالوں اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کروں پھر کیا ہوگا. فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا. یا اللہ پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. فرمایا يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ. میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا, میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا. ماں کی مامتا تڑپ کے عرض کرنے لگی میرے رب اسی دشمن سے تو بچانا ہے, اسی سے تو چھپانا ہے, اسی سے تو اوجر رکھنا ہے. وہ اٹھا لے گا تو پھر حفاظت کیسے ہوگی. رب کریم نے فرمایا تو غم نہ کرنا, میں چاہتا تو تیری گود میں, تیرے گھر کی چار دیواری میں, صندوق میں, دریا کی لہروں میں, غاروں اور چٹانوں میں کہیں بھی حفاظت کر سکتا تھا. لیکن فرعون کے محل میں پہنچا کر, اس کی گود میں پہنچا کر, اس کو پہچان کروا کر, اسی کا پیسہ خرچ کروا کے نہ پالو تو مجھے رب نہ کہنا. پھر پالا یا نہیں پالا. اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر مقرر, اور اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر مقرر. قرآن کی حفاظت کس نے اپنے ذمہ لی. جب قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے تو جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمہ ہے. آپ چائے کی حفاظت کرتے ہیں تو پیالی کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں نا. ہاں, اور آپ دودھ کی حفاظت کرتے ہیں تو گلاس کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں جس میں دودھ ہوتا ہے. جب قرآن کی حفاظت اللہ نے ذمہ لی ہے, جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمہ ہے. چنانچہ آپ غور فرمائیں کیسے کیسے حفاظت کی میرے رب نے. 6.5 سال کی عمر کے بچے بچی سے لے کر 14-15 سال تک کی عمر کے بچے قرآن یاد کر جاتے ہیں. اتنی عمر کا بچہ آپ اس کو موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے, گاڑی کی چابی اس کے حوالے نہیں کرتے, قیمتی کاغذات اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے, پیسوں والی الماری کی چابی اس کے سپرد نہیں کرتے. میرا رب کہتا ہے جسے تم موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے میں کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے حوالے کر دیتا ہوں.
کائنات کی سب سے بعض اوقات اتنی عمر کا بچہ قرآن یاد کر جاتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر اس بچے کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں مجلد قرآن کریم رکھا جائے، شاید اس بچے کا وزن مجلد قرآن کریم سے کم ہو جائے، لیکن اتنے چھوٹے سے سینوں میں بھی اللہ اس قرآن کو محفوظ کر دے۔ اس قرآن کو اتنی عمر کا بچہ اور بچی بعض اوقات انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ قرآن مجید کیا کتاب ہے۔ میں تحدیث میں نعمت کے طور پر اور علماء کی دعائیں لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری 4 بیٹیاں چاروں قرآن کی حافظ ہیں، سب نے 7 سال کی عمر میں یاد کر لیا۔ میری ایک بیٹی چھوٹی، جب اس کا قرآن مجید ختم ہو رہا تھا، اس کی بڑی بہن نے کہا تیرے تو مزے ہیں، جاتی اور جلدی سے سبق سنا کر آ جاتی ہو، ہم تو جاتے تھے تو قاری صاحب چھٹی نہیں دیتے تھے۔ وہ بڑی معصومیت سے اپنی بڑی بہن کو کہنے لگی، بچو جی اس وقت قرآن بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا، یہ والا قرآن پڑھو تو میں پتہ چلا کہ کتنا مشکل ہے۔ اب اس کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، یہ اتنی چھوٹی عمر، لیکن جس دن ختم ہوا قاری صاحب نے کہا تو یہ چھٹی تب ملے گی ایک دن میں پورا قرآن سناؤ۔ 10 گھنٹے بیٹھ کر اس نے پورا قرآن سنا لیا اور پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز ہے۔ اللہ سینوں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا سینوں میں محفوظ کرتا ہے میرا رب۔ اور ایسے ایسے منظر، ہم تو سارا سال اس طرح کے پروگراموں میں ہوتے ہیں، ایسے ایسے منظر۔ میں مری لورا کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں گورینی پہاڑ کی چوٹی پر، گاڑی بھی نہیں جاتی، چیئر لفٹ سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر گئے اور 9 بچوں کا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی، اللہ نے قرآن کا نور وہاں بھی پہنچا دیا۔ چترال والوں، آپ تو پہاڑوں میں رہنے والے اور پہاڑوں جیسی استقامت آپ میں ہے، پہاڑوں جیسی عزم کی بلندی آپ میں ہے، آپ اور یہاں چترال جیسی زمین کی زرخیزی آپ کے دلوں کی زرخیزی ہے، آپ کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ لیکن ایسے ایسے علاقے جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی، اللہ نے قرآن کا نور پہنچا دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ادھر اتنا مشکل کیوں کہ بغیر فیس کو آپ کلاس میں کوئی نہیں بیٹھنے دے گا، ادھر اتنا آسان کیوں؟ اور آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ کورونا کے دوران سکول بند رہے، کالج بند رہے، مارکیٹیں بند رہیں، فیکٹریاں بند رہیں، ملیں بند رہیں، لیکن مدرسہ کھلا۔ کیوں؟ اس کی بغیر گزارا نہیں۔ جیسے کورونا کی وبا کے دوران ہوا اور پانی چلتا رہا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس پر زندگی موقوف ہے، علم نبوت پر بھی زندگی موقوف ہے۔ جیسے ہوا اور پانی کے بغیر گزارا نہیں، علم نبوت کے بغیر بھی گزارا نہیں، اس لیے یہ بھی چلتا رہا۔ اور نیت کرو کہ انشاءاللہ اس مدرسے سے ایسا تعلق جوڑیں گے جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مچھلی روزانہ کتنا رہتی ہے پانی؟ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے؟ آپ کی طرف مچھلیوں کا کیا رواج ہے؟ 2 گھنٹے رہتی ہے 4 گھنٹے؟ 24 گھنٹے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ، 24 گھنٹے اس کی زندگی وابستہ ہے پانی کے ساتھ۔ پانی سے الگ کر دو وہ تڑپ کے ختم ہو جائے گی، پانی کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں، علم نبوت کے بغیر، مسجد مدرسے کے تعلق کے بغیر، قرآن والوں کے تعلق کے بغیر امت مسلمہ کی روحانی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اور مچھلی کا تعلق تو ایسا کہ مچھلی جل کر، کٹ کر، بھن کر، تل کر اندر معدے میں پہنچ جاتی ہے تو بھی پانی مانگتی ہے، کہتی ہے مچھلی کھا دی جائے، بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ پیٹ میں پہنچنے کے بعد بھی وہ پانی مانگ۔ نیت کرو انشاءاللہ مدرسے کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں۔ تو میں گیا اس گاؤں میں، گورینی میں، پہاڑ کی چوٹی پر 9 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، ان میں ایک بچہ نابینا تھا۔ نابینے بھی بہت دیکھے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے، ایسا نابینا نہیں دیکھا اس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں۔ یہ جگہ ایسے پلین جیسے ماتھا پلین ہے، کوئی 14-15 سال اس کی عمر، میں اس کو کوئی 10 منٹ کھڑا دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر سرے سے آنکھوں کا نشان ہی نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کا فرش پانی پہ بچھایا ہے، رات کے اندھیروں کے بعد دن کے اجالوں کو لے آتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں، اس کے سینے میں بھی تو نے قرآن محفوظ کر دیا۔
اس کے سینے میں بھی تو نے قرآن محفوظ کیا۔ الحمدللہ اس انداز میں اللہ اس قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے ان فضلاء کو، اپنے ان بچوں کو، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، لیکن کسی باپ کے لیے، ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز۔ میں بہت سالوں کی بات ہے، اٹک کے علاقے میں گیا، ایک بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ کھیت میں کام کر رہا تھا، اور اس کے 4 بیٹے حافظ اور قاری تھے، اب عالم بن رہے تھے، کچھ ہمارے ہاں بھی پڑھ رہے تھے پنڈی میں۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے 4 بیٹوں کو مدرسے بھیج دیا اور اکیلے ذمہ دارہ کر رہے ہو، ایک آدھ رکھ لیا ہوتا۔ اس نے کہا مولوی صاحب دقت تو بڑی ہوتی ہے، اور اکیلے ذمہ دارہ کرتا ہوں بڑھاپے میں، لیکن سال کے بعد رمضان میں جب چھٹی ہوتی ہے میرے 4 بیٹے آتے ہیں، 4 حافظ اور قاری ہیں، میں کبھی ایک کے پیچھے قرآن سنتا ہوں، کبھی دوسرے کے پیچھے، کبھی تیسرے کے پیچھے، کبھی چوتھے کے پیچھے، میرے سارے سال کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سارے سال کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، الحمد۔ اور یہ وہ دولت ہے دوستو جو لازوال دولت ہے، باقی ساری دولتیں یہیں رہ جائیں گی، مرنے پر کوئی چیز ساتھ جائے گی؟ بولو، سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرق برق لباس اترے گا، اور 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا۔ ساتھ جانے والی چیز، جنوبی پنجاب میں ایک بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا، وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے۔ ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اسے بڑا غصہ ہے، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس درویش نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ کہا نہیں میں بھی جاگیردار۔ کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنے لگا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا بس مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی، بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے تو تجھ سے تھوڑی زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جاگیردار کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی سی بنائی جائے، سب کی ناپ تول کر ایک جیسی بنائی جائے گی۔ ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں، لیکن قرآن کی دولت ساتھ جائے گی، باقی دولتیں یہی رہ جائیں گی۔ یہ دولت آپ کو اس دن کام آئے گی جس دن آپ کی ATM مشینیں جواب دی جائیں گی، چیک بکیں اڑ جائیں گی، بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے، اس دن یہ دولت کام آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اللہ حافظ قرآن کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پھر اس کے ماں باپ کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے پہچانتے ہو کون ہیں؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو گئی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ کوٹا کسی اور کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کی پسلیوں میں اللہ کو قرآن محفوظ ہوگا۔ یہ لازوال دولت الحمدللہ ان بچوں کو نصیب ہوئی ہے، اور یہی دولت کام آنے والی۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ 7 بھائی ہیں، 7 عالم حافظ قاری ہیں۔ جنازہ پڑا گیا، دفن کیا گیا، تدفین کے بعد جس بزرگ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرائی، انہیں ایک جملہ کہا قبر خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے، 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے۔ میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، 7 حافظہ بیٹیوں کی ماں ہے، عالم عالمہ بیٹیوں کی ماں ہے، قاری قاریہ بیٹوں کی ماں ہے، مفتی بیٹوں کی ماں ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جرنیلوں کی ماں ہے، 7 وزیروں کی ماں ہے، 7 ممبران۔ ارے وہ سارے اعزاز یہیں رہ جائیں گے، قرآن والا اعزاز ساتھ جائے گا، قرآن والا اعزاز ساتھ جائے گا۔ تو نیت کرو کہ جیسے آج ان 16 بچوں کو حفظ قرآن کی اور 15 بچوں کو اللہ نے علم نبوت کے حصول کی توفیق دی، آپ ماشاءاللہ آپ کا علاقہ تو بڑا زرخیز ہے، پورے پاکستان کے مدارس میں آپ کے بچے چترال کے موجود ہیں۔ نیت کرو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کو یہ دولت دیں گے انشاءاللہ۔ آج اس کی قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی،
ایک بزرگ اللہ والے نے اپنے شاگرد کو ایک مسئلہ پڑھایا اور کہا بیٹا یہ ایک مسئلہ 50,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کتنے سے؟ پیسے تھے تو اچھا بولو نا، کتنے؟ 50,000۔ شاگرد نے دل کی تختی پر لکھ لیا، استاد بڑے بزرگ ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے، ایک مسئلہ 50,000۔ اگلے دن اس کی جوتی ٹوٹ گئی، موچی کے پاس گیا، جوتی مرمت کر دو۔ موچی نے کہا 4 آنے دے دو۔ اس نے کہا 4 آنے تو میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں ایک مسئلہ بتاتا ہوں 50,000 روپے سے زیادہ قیمتی۔ اس نے کہا مسئلہ رکھو نا اپنے پاس، اور اگر 4 آنے دے دو نہیں تو جوتی ادھر ہی چھوڑ کر چلاؤ۔ بڑا پریشان ہوا، حضرت کل بتایا تھا 50,000 کا، وہ 4 آنے کا بھی کوئی نہیں لیتا بازار میں، اتنی قیمت گر گئی۔ ہمارا روپیہ بھی گرتا ہے، گرتے گرتے کچھ دیر لگاتا ہے، کل 50,000 کا اور آج 4 آنے کا بھی کوئی نہیں لیتا۔ استاد سمجھ گئے، اپنے ہاں سے قیمتی ہیرا نکالا، کہا بیٹا لے جاؤ، سبزی بیچنے والے سے قیمت معلوم کر کے آؤ۔ دینا نہیں، سبزی فروش کے پاس آیا، اس نے کہا سرخ پتھر ہے میرے کس کام کا، چل میں تجھے 1 کیلا 2 مالٹے دے دیتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ آ کر استاد کو بتایا، فرمایا بیٹا جاؤ اب صرافہ بازار میں، جوہری بازار میں اس کی قیمت معلوم کرو۔ آیا، سب سے بڑے صراف اور جوہری کو دیا، وہ ہاتھ میں لے کر چونک گیا، تیرے ہاتھ کہاں سے لگے؟ اس نے کہا فلاں بزرگ نے بھیجا ہے قیمت معلوم کرنے کے لیے۔ کہا قیمت معلوم کرنی ہے تو جا کر بتا دو، اگر سارا صرافہ بازار بھی بک جائے تو سارے مل کر بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ استاد کو آ کر بتایا، انہوں نے فرمایا بیٹا جیسے سبزی منڈی والے ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتے اور صرافہ بازار والے ہیرے کی قیمت کو جانتے ہیں، اسی طرح آیت کی قیمت، مسئلے کی قیمت دنیا کے بازار میں لگ ہی نہیں سکتی، اس کی قیمت میرا رب میدان حشر میں لگائے گا، اس کی قیمت میرا رب میدان حشر میں لگائے گا۔ دنیا میں کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تنخواہ کا سکیل کیا ہے، اور ہماری تنخواہوں کا کیا پتہ نہیں، ادھر چترال کی طرف کا مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں ہمارا عمومی طور پر ایسے ہی معاملہ ہے پورے ملک میں۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا نا کہ جو میرے ہاتھی کو رلا دے میں اس کو انعام دوں گا، بڑے بڑے لوگ آئے، ہاتھی کو دردناک قصے سنائے، ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک مولوی صاحب کی دور اپر چترال سے بھی دور کہیں کسی علاقے سے آئے اور ہاتھی کے کان میں کوئی مختصر سی بات کی، اور ہاتھی کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برسنے لگ گئی، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ بادشاہ نے نام تو دیا لیکن مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے ہاتھی کو کیا دردناک کہانی سنائی تھی کہ اس کا دل بھی پسیج گیا؟ کہنے لگے میں نے کان میں اس کو اپنی تنخواہ بتائی تھی تو تنخواہ سن کر ہاتھی کا دل بھی پسیج گیا، ہمارا پھر بھی نہیں پسیجتا، ہاں ہاتھی کا دل بھی پسیج گیا کہ کس طرح گزارا کرتا ہوگا۔ ہاں میں نے عرض کیا ہماری تنخواہ کسی سکیل میں یا کوئی سکیل گریڈ ہماری تنخواہ میں، ہم تو وظیفے پر چل رہے ہیں، ایمان پر خاتمہ ہوا تو گریڈ تو میرا رب میدان حشر میں دے گا۔ دنیا میں کوئی گھسٹ کر 22ویں گریڈ پر پہنچتا ہے، پھر بعض اوقات ریورس گیئر لگ جاتا ہے، نئے بالوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائیں گے پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ حافظ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، رب ذوالجلال فرمائیں گے 6,500 سے زائد آتے تو پڑھ دے، تیرے اتنے گریڈ میں بلند کر دوں گا۔ یہ اعزاز آخرت کے اعزاز ہے اور ساتھ جانے والی لازوال دولت ہے۔ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اپنی اولادوں کو یہ دولت دیں گے انشاءاللہ۔ سارے نیت کر کے جاؤ، اپنا کوئی بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا عزیز انشاءاللہ اس کو قرآن کا حافظ بنا کر، عالم بنا کر آخرت کا ضمانتی بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی عرض کروں جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ علماء سے اپنا تعلق، ان علماء کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچ رہا ہے۔ آج اگر کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں۔ اگر کوئی بہن بیٹی پردے کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں۔ اگر کوئی رات کو گھر کی چاردیواری میں ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے پوری دنیا میں اگر یہ پیغام پہنچا رہا ہے، اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں۔ مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کہاں تیار ہوئے تھے؟ آکسفورڈ یا کیمبرج میں، انہی مدارس میں تیار ہوئے تھے۔ آج اگر کوئی جج عدالت میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں۔ اگر کوئی دکاندار شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں۔ کسی نیکی کی اصل، اس کا کھرا، اس کا نشان قدم تلاش کرو، ہر خیر کے پیچھے علماء اور یہ دینی مدارس قلعے ہیں۔ مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت اور مدرسے کی کمزوری پورے
یہ قوم پر بوجھ نہیں۔ عصر حاضر کے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا وہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل، میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنے دل کی تختی پر لکھ جائیں۔ اور انہوں نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے۔ آپ کہو میرے ساتھ، مسلمانوں کی بقا، کہیں مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے، مسلمانوں کی بقا اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے۔ دینی مدارس رہیں گے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں رہیں گی، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا تو مسلمان رہیں گے۔ حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا ساری کائنات چلتی رہے گی، چاند چمکے گا، سورج چمکے گا، موسم بدلیں گے، ہوائیں چلیں گی، چشمے پھوٹیں گے، دریات چلیں گے، پھول کھلیں گے، پھل پکیں گے، پوری کائنات کا نظام چلتا رہے گا جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی نہیں رہے گا، اللہ فرمائیں گے جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہی نہیں رہے تو اب ختم کر دو۔ تو دینی مدارس رہیں گے تو اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے۔ اس وقت بھی 35 لاکھ بچے ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں اور ان 35 لاکھ بچوں میں 10 لاکھ بچے اور بچیاں قرآن یاد کر رہے ہیں، اور صبح سحری سے لے کر رات گئے تک بچے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اور یہ مدارس آسمانوں سے اللہ کی رحمت کو یوں کھینچتے ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، آپ نیت کرو، آپ نیت کر چکے ہو کہ مدرسے کو اپنا سمجھیں گے، آپ نیت کرو ان مدارس کے ساتھ اور تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ، پہلے سے بڑھ کر تعلق مضبوط کریں گے۔ یہ آپ کے لیے رحمت کے خزانے ہیں۔ میں اپنے مدرسے میں رات کو کسی پروگرام سے 1 بجے واپس پہنچا، سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوا چل رہی، رات 1 بجے کا وقت، اوپر گیلری میں طلبہ رہتے ہیں، میں چکر لگانے کے لیے گیا، سارا مدرسہ سویا ہوا ہے، رات 1 بجے کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مانسیرے کے علاقے کا ایک 8-9 سال کا طالب علم ستون کے پیچھے دوزانو بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اسے دیکھ لیا۔ میں کہ ستون کے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا، میں دیکھوں کس کس کے لیے مانگتا ہے اور کیا کیا مانگتا ہے۔ میں کوئی 10 منٹ کھڑا رہا، اس کے معصوم ہاتھ اٹھے رہے، اس کے ہونٹ ہلتے رہے، اس کی زبان چلتی رہی۔ میں نے کہا یا اللہ، معصوم بچہ تھا، ماں کی گود میں رہنے کا زمانہ تھا، باپ کی شفقتوں میں پلنے کا دور تھا، اس نے ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، بہن بھائیوں کی محبت چھوڑی، یہاں بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر سردی میں ٹھٹرتا ہوا پتہ نہیں کس کس کے لیے مانگ رہا ہے اور کیا کیا مانگ رہا ہے۔ اور آپ اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ ان مدارس میں کتنے ہاتھ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پلنگ اور مسیریوں پر اور اپنے گدوں پر سو رہے ہوتے ہیں، اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں میں آپ آرام کر رہے ہو، کتنے معصوم بچے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مدارس آپ کے لیے دعاؤں کا خزانہ ہے، یہ مدارس آپ کے لیے رحمت کا خزانہ ہے، یہ مدارس آپ کے لیے برکتوں کا سرچشمہ ہے، یہ فتنوں کو دور کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا ڈھال ہے، اور دین کو معاشرے میں پہنچانے کے لیے سب سے بڑا پاور ہاؤس اور سب سے بڑا ذریعہ اور دین اسلام کے قلعے یہی ہیں۔ نیت کرو، پہلے سے تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ، علماء سے بھی تعلق مضبوط کریں گے۔ میں ذرا سی جھلک عرض کروں، ان علماء کی وجہ سے فتنے دور ہوئے، ورنہ قریب کے دور میں جب انگریز کا تسلط ہوا، انہوں نے ہندوستان میں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے اور مشنری کے تحت انہوں نے پادریوں کو جال پھیلا دیا تاکہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ ایک پادری آیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس، ایک فتنہ لے کر آیا، فارسی کے ایک شعر میں فتنہ پیش کیا، کسے بگفت عیسیٰ و مصطفیٰ اعلیٰ۔ کسی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، کہ حضور تو زمین میں دفن ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، اور ہمارا ایمان ہے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ اپنی امت کے لیے تو نبی ہوں گے، اس امت کے لیے کیا ہوں گے؟ امت۔ اور دونوں حیثیتیں ہو سکتی ہیں، ایک آدمی ایک ہی وقت میں باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے باپ کے لیے کیا ہوگا؟ بیٹا، اور اپنے بیٹے کے لیے کیا ہوگا؟ باپ۔ تو اپنی امت کے لیے وہ نبی ہوں گے، اس امت کے لیے کیا ہوں گے؟
اس نے کہا کہ حضور تو زمین میں آرام فرما رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. کسے بگفت عیسیٰ ز مصطفیٰ آلاس این بزیر زمین دفن و آن بوج سماز. شاہ عبدالعزیز اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. سنتے ہی فرمان لگے گفت مشی حجتت کبھی نیس کہ حباب برسرے آب بگور درتے دریاز. میں کہتا ہوں تیری یہ دلیل کبھی نہیں، اس لیے کہ بلبلہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، موتی تو سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے. یہ فرما وہ بھاگ گیا. ایک اور آیا مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ کے پاس، کہا تم جو کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اس کا خیال یہ تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ قادر ہے پھر میں کہوں گا پھر خدا ایک نہ پھر تو دو ہو گئے، اور اگر دو ہو سکتے ہیں تو تین بھی ہو سکتے ہیں جیسے عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے، اور اگر کہتے ہیں نہیں تو پھر میں کہوں گا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا مطلب ہوا؟ بڑا نازک سوال کیا. مولانا رحمۃ اللہ کرانوی فرمانے لگے تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگا 4. کہنے لگے 5واں بھی پیدا کر سکتے ہو یا نہیں؟ کہا کر سکتا ہوں. کہا چھٹا؟ کہا کر سکتا ہوں. کہنے لگے باپ بھی پیدا کر سکتے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں، میرے گھر میں جو بھی پیدا ہوگا 5واں ہوگا یا چھٹا ہوگا بیٹا ہی ہوگا، باپ نہیں ہو سکتا. کہا اللہ بھی دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہیں، لیکن جو بھی پیدا ہوگا مخلوق ہی ہوگی، خالق نہیں ہو سکتا. جو بھی پیدا ہوگا مخلوق ہی ہوگی، خالق. کتنے فتنے آئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم تو مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو. حضرت نانوتوی برجستہ فرمان لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے. کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے. میں کون کون سی بات کو ذکر کروں. ان علماء نے فتنوں کے سیاہ پردے چاک کیے اپنی طلاقت لسانی سے، اپنے راتوں کے آنسوؤں سے، اپنی محنت سے، اپنی شجاعت سے. اور جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے ان طلباء سے اپنے اکابر سے تعلق رکھو، اپنے اکابر پر اعتماد رکھو، ہر فتنے سے بچو گے. اور ہمارے حضرات نے اپنے بڑوں سے کیسٹ، ان بڑوں اپنے اساتذہ کی دعائیں لو، اپنے اس جامعہ سے تعلق رکھو، اپنے شیخ الحدیث صاحب، اپنے اساتذہ، اپنے محسنین سے تعلق رکھو، علم کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور ہمارے اکابر کو اسی طرح حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ گرفتار ہوئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ بھی گرفتار ہوئے. حضرت مدنی کو دوسری جگہ پہ رکھا گیا. انہوں نے فرمایا جیل حکمرانوں سے مجھے بھی وہاں بھیجو جہاں میرے استاد ہیں، اور وہ بوڑھے ان کو خدمت کی ضرورت ہوگی، میں خدمت کروں گا. حضرت شیخ الہند 90 سال کی عمر، جوڑوں کے درد کے مریض. حضرت مدنی وہاں پہنچے مالٹا کی اس سردی میں، مالٹا کے اس جزیرے میں. حضرت مدنی نے سوچا شیخ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. حضرت مدنی نے لوٹے میں برتن میں پانی بھرا اور یہاں پیٹ اور رانوں کے درمیان رکھ کر پوری رات بیٹھے رہے. سحری کے وقت حضرت شیخ کو پیش کیا، پانی ذرا مناسب تھا. انہوں نے پوچھا حسین احمد مالٹا کی اس بے سر و سامانی میں تو نے پانی گرم کیسے کر لیا؟ عرض کرنے لگا حضرت یہ لکڑی اور چولہے پر گرم نہیں ہوا، حسین احمد کے بدن کی حرارت سے گرم ہوا ہے. میں ساری رات لے کر بیٹھا رہا، میں سویا نہیں. حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خود تو شیخ الہند تھے، شاگرد شیخ العرب والعجم بن گئے. عزیز طلباء یہ راستہ دعاؤں کا راستہ ہے. اپنے اکابر پر اعتماد، اپنے اساتذہ پر اعتماد، اپنے جامعہ سے تعلق، یہی آپ کے علمی سفر کا سرمایہ ہے، یہی آپ کے لیے سنگ میل ہے، یہی آپ کے لیے سب کچھ ہے. اس کو اپنے اکابر کو، اس طرز کو، ان کی قناعت کو، ان کی شجاعت کو، ان کی علمی رسوخ کو، کہ جو کچھ ان کو پڑھانے کے لیے مل گیا، پڑھنے پڑھانے سے، مسجد مدرسے سے تعلق رکھنا. حضرت مدنی رحمہ اللہ گرفتار ہوئے، جیل میں پہنچے. علامہ عثمانی رحمہ اللہ ان کی ملاقات کے لیے جیل میں تشریف لے. پوچھا حضرت آج کل جیل میں کیا مصروفیت ہے؟ فرمایا قیدیوں کو تعلیم الاسلام اور نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں. علامہ عثمانی از راہ مذاق فرمانا حضرت یہ معکوس اور الٹ ترقی مبارک ہو کہ بخاری شریف سے تعلیم اسلام پر آ گئے ہیں. حضرت مدنی فرمان لگے جو روحانی فائدہ مجھے بخاری پڑھانے پر ہو رہا تھا وہی تعلیم اسلام پڑھانے پر ہو رہا ہے، کہ میں وہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا اور یہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں. تو ان حضرات نے اس انداز میں ان فتنوں کو دور کیا علماء نے. اور آج الحمدللہ آج دین اصل صورت میں انہوں نے علم کے اندر بھی جذبوں میں، اخلاق میں، اتباع سنت میں کمال پیدا کیا. اور ایسا کمال کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ جاتی تھی.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، ادھر سے ریل بھی آ گئی، ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی پر گئے، دیکھا کہ جیب میں پیسے تو ہیں نہیں، پیسے تو گھر ہی بھول گئے۔ ہندو کلرک تھا ٹکٹ دینے والا، حضرت شیخ نے اس سے کہا کہ بابو جی 2 ٹکٹ ادھار دے دو، بعد میں پیسے دے دیں گے۔ اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور 2 ٹکٹ اٹھا کر دے دیے۔ پلیٹ فارم پر پہنچے، ایک نوجوان عالم ملے، پوچھا مولوی صاحب کوئی پیسے ہیں؟ کہا ہیں، جاؤ میں نے 2 ٹکٹ ادھار لیے ہیں، اس کو پیسے دے دو۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت کبھی ریل کے ٹکٹ بھی ادھار ملے ہیں؟ فرمایا تم اس کو چھوڑو، تم جا کر پیسے دو۔ وہ نوجوان عالم کھڑکی پر گئے، ہندو کلرک کو پیسے دینے سے پہلے کہنے لگے مولوی صاحب 2 ٹکٹ ادھار کے چاہیے۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ریل کے ٹکٹ بھی کبھی ادھار ملے ہیں؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا ابھی تو ایک بزرگ کو آپ نے دیے ہیں، اور وہ لے کر گئے۔ وہ ہندو کلرک کہنے لگا اس بزرگ کو دیے ہیں تو اس لیے دیے ہیں، اس کا چہرہ بتاتا تھا یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، تو جتنی بھی دیتا۔ آپ اندازہ کریں ان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ جاتی تھی۔ عزیز طلباء، اس کو پیش نظر رکھیں، اپنے اکابر کے طرز کو، ان کے جذبوں کو پیش نظر رکھیں، اپنے سمادر علمی سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور جیسے حضرت فرمایا انشاءاللہ فتنوں سے بچے رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نیت کریں کہ علماء سے تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ آج بھی جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ ان فتنوں کی سرکوبی علماء کر رہے ہیں اور کریں گے۔ پاکستان کے بڑے خطیب گزرے ہیں، قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ، ریل میں سفر کر رہے تھے، سامنے ایک بابو قسم کا آدمی آ کر بیٹھ گیا، اور راستے میں کوئی مولوی ہتھے چڑھ جائے نا بس کے اڈے پر یا ریلوے اسٹیشن پر، تو پھر بڑا شوق آتا ہے دین سیکھنے کا۔ میرا خیال میں حضرت سے استفادہ نہ کریں، اس لیے دکان تو بند ہوتی ہے، ہاں دفتر میں جانا نہیں ہوتا، اور تو کام کوئی ہوتا نہیں، ویسے مدرسے میں نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، جمعے کے دن اس وقت آتا ہے جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ پوری زندگی میں علماء سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہنے لگا حضرت، قاضی صاحب سے کہنے لگے وہ بابو صاحب، حضرت یہ پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب سمجھ تو گئے کیا کہنا چاہتا ہے، کہنے لگے آپ کا کیا مطلب، آپ مجھے پردے میں لے جانا چاہتے ہیں یا مجھ سے پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جو عورتوں والا پردہ ہے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میرا خیال تو یہ ہے کہ بہن کسی کی، بہو کسی کی، بیٹی کسی کی، ہم اس کو کیوں دیکھیں، اس کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ننگی پھرتی رہے، ہم کنٹرول کریں نا۔ قاضی صاحب نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ ان کے بعد تھیلا تھا، تھیلوں میں لیمو تھے، چھری تھی، گلاس تھا، تھیلے سے ایک لیمو نکالا اور چھری سے کاٹ کر گلاس میں نچوڑنے لگے، اور لیمو نچوڑا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے، آپ کا سن کر منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ قاضی صاحب پوچھنے لگے بابو جی منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ کہنے لگا آ رہا ہے۔ کہنے لگے لیمو میرا، چھری میری، گلاس میرا، تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول کرنا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا جی سمجھ آ گئی بات۔ تو آج بھی میں نے عرض کیا یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، اور الحمدللہ علماء کی برکت سے یہ فتنے۔ آپ نیت کرو علماء سے بھی تعلق جوڑیں گے، قرآن سے بھی تعلق جوڑیں گے، گھروں کا ماحول بھی قرآن کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے۔ آخری 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کافر اس قرآن کو سنتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے، خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے، فتنے دور ہو جاتے ہیں، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، کفر کافور ہو جاتا ہے۔ مسلمان پڑھے گا، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، نیت کرو ہمارے گھر میں روز قرآن کھلے گا انشاءاللہ، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ امیر شریعت سیدت اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں 1930 میں ہندوستان کی ڈم ڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو مجھے سزا کے طور پر چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دیے۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جن لوگوں نے امیر شریعت کو دیکھا اور سنا ہے وہ جانتے ہیں امیر شریعت قرآن پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ نہرو جیسے ہندو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر شاہ جی کا قرآن سن۔ شاہ جی بر صغیر کے عظیم خطیب بھی تھے، طلاقت لسانی کے بادشاہ بھی تھے، لمحوں میں کہاں سے کہاں مجمع کو لے جاتے تھے، اور الحمدللہ برجستہ شاہ جی تقریر کر رہے، اور تقریر میں ہندو بھی ہیں۔ شاہ جی نے کوئی چھوٹی موٹی حساب کتاب کی بات پوچھی، مسلمانوں نے غلط بتائی، ہندو ہنسے کہ مسلمان کو اتنا حساب بھی نہیں آتا۔ شاہ جی سمجھ گئے ہندو مسلمان کی کمزوری پر خوش ہو رہے، فوراً انداز بدل کے کہنے لگا مسلمانوں تواڈے کی کہنے ہیں، تسی اتھے بھی بے حساب ہے، اگے بھی بے حساب ہے، ہاں تمہارا یہاں بھی کوئی حساب کتاب نہیں، آگے بھی تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہاں تو شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے سورہ یوسف کی میں
چکی پیستا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹھڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی حلاوتیں۔ ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی اور ادھر ساری دنیا سے کٹ کر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کی۔ چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپرڈنٹ کھڑا ہوا، زاروں قطار ہو رہا ہے اور کہتا ہے تو اللہ شاہ بخاری تجھے تیرے نبی کا واسطہ بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہنے لگا پون گھنٹے سے کھڑا میں رو رہا ہوں، اب تو میرے اندر رونے کی سکت بھی نہیں، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ قرآن سے تعلق جوڑیں گے، ہمارے گھروں میں روز قرآن کھلے گا۔ ہاں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان کا گھر ہو اور اس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ تقسیم سے پہلے جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے شہروں میں، کوئی پوچھتا اس گھر میں مسلمان کا، اس محلے میں گلی میں مسلمان کا گھر کون، بتایا جاتا فجر کے بعد گلی سے گزرو، جن گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو وہی مسلمانوں کے گھر ہیں۔ تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان کا گھر ہو اس میں تلاوت نہ ہو، مسلمان کا گھر ہو اس میں نماز نہ ہو، تصور بھی نہیں تھا۔ نیت کرو ہمارے گھر میں روز قرآن کھلے گا انشاءاللہ۔ اور آخری بات عرض کروں کہ ان دینی مدارس سے، ہاں جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، یہ کس کے ہیں؟ مفتی فیض الدین صاحب کے ہیں، ہاں مولانا ناظم اشرف صاحب کے ہیں، میرے ہیں، مولانا نقیب اللہ صاحب کے ہیں۔ یہ مدرسے کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ شاباش، یاد ہے نا، کیوں نہیں بھول گئے ہو؟ ہاں یاد ہے نا، بیوی بچے اپنے، دکان اپنی ہے، دفتر اپنا ہے، زمین اپنی ہے، تو مدرسہ بھی بولو، مدرسہ بھی اپنا۔ لیکن پھر اگلی بات مجھے نہیں سمجھ آتی، دروش والو آپ شاید مجھے سمجھا سکو، باقی تو مجھے کہیں سمجھ نہیں آئی۔ جب اپنا ہے، اپنا پلازا، اپنی مارکیٹ شروع کرتا ہے تو کہتا ہے استاد جی کروڑوں سے کیا بنتا ہے، اربوں کی بات کریں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کہاں سے کہاں بات پہنچ، آپ کو کیا پتہ ہے۔ مسجد مدرسے کا معاملہ کہتا ہے قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے نا، ہو جائے گا انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا کریں گے نا، قطرہ قطرہ اکٹھا کریں گے۔ وہ 20 روپے والے نوٹ میں اور 5000 روپے والے نوٹ میں ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا۔ 20 والا 5000 والے سے پوچھنا یار تم کدھر ہوتے ہو، کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ 5000 والا کہنا کہ کبھی دبئی، کبھی شارجہ، کبھی الین، کبھی منسٹر کالونی، کبھی اسٹیٹ پینٹ، کبھی چیمبر آف کامرس، میری تو یہی جگہ ہے۔ لیکن 5000 والا 20 والے سے پوچھنے لگا ملاقات تو تم سے بھی نہیں ہوتی، تم کدھر ہوتے؟ اس نے کہا مسجد کے چندے کے ڈبے میں ہوتا ہے۔ جب بھی مجھے کھولو گے مجھے وہیں پاؤ گے، اس کو یاد رکھو، اس کو یاد رکھو۔ جب اپنا سمجھتے ہو، آج آپ نیت کرو دروش والو، آپ الحمدللہ دینی جذبوں کے حامل ہو، آپ کو علماء سے محبت ہے، آپ کو دین سے محبت ہے، میں آپ کے ان جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ علم کا گہوارہ بن رہا ہے، بے شک یہ علم کا گہوارہ ہے اور آپ کو دین سے محبت ہے۔ آج سے آپ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ جیسے گھر میں رہنے والے اپنے نسوی بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، مدرسے میں قرآن و حدیث پڑھنے والے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کس کس کی نیت ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا، صحیح نیت کرو ماشاءاللہ۔ اور جب اپنا سمجھتے ہو تو پھر سوچا کرو کہ یہ 3 بیٹے میرے گھر میں ہیں، ایک میرا بیٹا ربانیہ میں مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ہاں اس کا کھانا پینا میں فکر کروں، اپنے بچوں کے عید کے کپڑے لے رہا ہوں اس کی بھی فکر کروں، اس کے جیت۔ آپ یقین کرو ان مہمانان رسول کی خدمت کرو گے، اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو جنت کا باغ بنا دے انشاءاللہ۔ ان قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ آپ کے دیگر کاموں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ہاں علامہ طبری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور مورخ گزرے ہیں، کہنے لگے ہم کسی گاؤں میں پڑھتے تھے، خرچہ ختم ہو گیا، بستر باندھے جائیں اپنے علاقوں میں خرچے کا انتظام کریں، پھر جانے لگے تو ایک یہودی دکاندار نے ہمیں روک لیا، کہا تم نہ جاؤ، تمہارا خرچہ میرے ذمہ۔ ہمیں شرم آئی، پڑھیں قرآن اور خرچہ یہودی سے لیں، ہم خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا تم پریشان نہ ہو، میرا یقین ہے آسمانی کتاب پڑھنے والوں کی خدمت اللہ کو بڑی پسند ہے، ہماری تورات کا پڑھنے والا تو ہے کوئی نہیں، میرا یقین ہے قرآن کی خدمت بھی اللہ کو پسند آئے گی۔ اس نے ہمیں روک لیا، خرچہ دیتا رہا۔ علامہ طبری کہتے ہیں تعلیم مکمل کی، گھر آیا، گھر والوں نے کہا پہلے تم حج کراؤ پھر تمہاری شادی کریں گے۔ کہنے لگے میں حج پہ گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دور سے دیکھا کہ وہ یہودی بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، میں لپک کے گیا، آپ وہ فلاں
دکاندار نہیں ہے جو ہمیں خرچہ دیتے تھے؟ کہا وہی ہوں۔ آپ تو یہودی تھے، آپ یہاں کیسے؟ اس نے کہا میں نے تم لوگوں کی خدمت کی، اللہ نے عجیب معاملہ کیا، تم لوگ چلے آئے، ایک رات خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تم کب تک یہودی رہو گے، تمہارا نام تو جنتیوں میں لکھا ہوا ہے۔ صبح اٹھے، میں نے بیوی سے ذکر کیا، واللہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ بیٹے بیٹیاں اٹھے، انہوں نے کہا یہی خواب ہم نے بھی دیکھا۔ گھر کے 16 افراد ایک ہی رات میں سب نے یہی خواب دیکھا، اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب سب کو لے کر میں حج پہ آؤں۔ دوستو، یہودی قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرے، یوں نوازا جائے، حضور کا امتی کرے گا کتنا نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ ویسے پتہ نہیں آپ کا کیا مزاج ہے، میں کوہاٹ کرک ان علاقوں میں جب جاتا ہوں، پشتو والے علاقوں میں، تو میں کہتا ہوں کہ 5 ارکان ہیں نا دین اسلام کے، کتنے 5 ارکان ہیں نا، کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ۔ یہ 5 ارکان اللہ نے پنجاب والوں کے سامنے، خیبر پختونخوا والوں کے سامنے پیش کیے، تو پنجاب والوں نے کہا خیبر پختونخوا والوں کو کلمہ پڑھیں گے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ نماز پیش کی تو پنجاب والوں کا ساڑھے واسطے مشکل ہے، کام بہت انداز ساڑھے واسطے، ہاں خیبر پختونخوا والوں نے، پٹھانوں نے کہا ہم پڑھیں گے۔ زکوٰۃ پیش کی تو پنجاب والوں نے کہا ہم دیں گے، ادھر پٹھانوں نے کہا ہمارے لیے مشکل ہے۔ روزہ پیش کیا تو پنجاب والوں نے کہا گرمی بہت ہوتی ہے، ساڑھے واسطے مشکل ہے، انہوں نے کہا ہم رکھیں گے۔ حج پیش کیا تو پنجاب والوں نے کہا ہم کریں۔ کہا یہ مالی اور بدنی عبادتیں تقسیم کر رکھی ہیں، مالی عبادتیں پنجاب والوں نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں اور بدنی عبادتیں خیبر پختونخوا والوں نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں۔ ہاں کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ کیوں مولانا ایسی ہے؟ تو آج سے آپ نیت کرو کہ ہماری جان بھی اللہ کے لیے، ہمارا مال بھی، بولو جان بھی اللہ کے لیے، مال بھی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، میں نے کہا بدن کے کپڑے بھی ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن یہ اللہ کے خزانے میں آج جمع، مسلمان کو تو سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، میری نماز یعنی بدنی عبادتیں، میری قربانی یعنی مالی عبادتیں، یہاں تک کہ میری زندگی اور موت، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہان۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ان مہمان رسول کی ضروریات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے باقی مال بھی برکت دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے جس محبت کا اظہار فرمایا، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس ادارے کی بہاروں میں اللہ اور اضافہ فرمائے، علماء کی صلاحیتوں میں اور نکھار پیدا فرمائے، آپ کے دینی جذبوں میں اور ترقی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا گلفراز صاحب کا اور یہاں کے میزبان محترم مولانا سعید الحق صاحب کا مشکور ہوں، دیگر علماء کا اور میرے رفیق سفر جو پنڈی میں میرے ساتھ ہے، ہمارے بہت ہی محبوب اور عزیز محترم جناب قاری معراج صاحب، ان کا مشکور ہوں جو قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہے اور ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔